بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس نے انسان کے لیے زندگی بھرپور طریقے سے گزارنے کے تمام آداب بہت تفصیل سے بیان کر دیے ہیں تاکہ تمام انسان اس سے بھرپور لطف اندوز ہو سکیں۔ لہٰذا اسلام نے انسانی زندگی میں نکاح کو بنیادی حیثیت قرار دیا ہے تاکہ خاندان اور انسانی نسل کی بقا کا عمل جاری رہے، اخلاقی اقدار پامال نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو۔ سورہ نساء میں ارشاد خداوندی ہے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی میں سے اس کا ایک جوڑا پیدا کیا ہے اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے ہیں۔ اور رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت پہ عمل نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد نبوی ہے کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، اب اس کو چاہیے کہ نصف دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اسلام کے ان احکامات کو فراموش کر کے انسان اپنے لیے، اپنے خاندان اور آنے والی نسلوں کے لیے تباہی کے اسباب اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہا ہے۔ نکاح جیسے مقدس بندھن کو ہنسی مذاق میں اڑا دینے والی معمولی شے سمجھ رکھا ہے۔ بالخصوص پاکستان میں طلاق کی شرح حد سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے۔ اگر اس کا بروقت تدارک نہ کیا گیا تو موجودہ اور آنے والی نسلوں کا مستقبل تابناک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہمارے ادارے سے کئی لوگ طلاق کے لیے رجوع کرتے ہیں جن میں اکثر وہ وجوہات بیان کرتے ہیں جو بے بنیاد اور بہت معمولی ہوتی ہیں، اور ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ زوج اور زوجہ کا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے اور صلح کروا دی جائے، لیکن بعض کیسز میں بات حد سے تجاوز کر چکی ہوتی ہے جس کا حل طلاق کے علاوہ نظر نہیں آتا۔ اگر پہلے سے ہی زوج اور زوجہ ایک دوسرے کے حقوق جان لیں اور آپس میں پیار محبت سے زندگی گزاریں تو طلاق کی نوبت ہی نہ آئے۔ آج کل طلاق کی شرح بڑھنے کی بڑی وجہ تربیت کی کمی ہے۔ کئی ممالک بشمول ایران میں غیر شادی شدہ عورتوں اور مردوں کو میرج کونسلنگ کی سہولت میسر ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے، اور خواتین خلا لینے کے بہت زیادہ کیسز جو ہے وہ دائر کر رہی ہیں، اور ویسے موضوع رشتے نہیں آتے اور گھر میں بیٹھے بیٹھے لڑکیوں کے سر میں چاندی کے تار آ جاتے ہیں، اور عورتوں کی تعداد بھی مردوں سے زیادہ ہے۔ اور کئی شادی شدہ عورتیں جو ہیں وہ ان کی شکایتیں جائز بھی ہیں کہ ان کے شوہر ان کے حقوق پورے نہیں کرتے، نفقہ یعنی اخراجات جو ہیں ضروری وہ نہیں پورے کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کے گھر آئے ہوئے رشتہ داروں کی عزت کا خیال نہیں کرتے اور انہیں زد و کوب کرنے سے بھی باز نہیں آتے، اور ساس اور بہو کا جھگڑا بھی جو ہے وہ طلاق کا باعث بنتا ہے۔ دراصل اکثر خواتین کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ساس اور بہو کی رنجش کا معاملہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے بلکہ عالمگیری مسئلہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ بھی بہت بولا جاتا ہے، کئی والدین پوری طرح دیکھ بھال کر شادی نہیں کرتے، اور بعض دفعہ شادیاں ایسے گھرانوں میں ہو جاتی ہیں کہ جن کا کلچر مختلف ہوتا ہے یا ایسے لوگوں میں جن کی کلاس الگ ہوتی ہے۔ شادی اپنی کلاس میں ہونی چاہیے، یعنی اپنے جیسے طبقے میں، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ بصورت دیگر ذہنی ہم آہنگی پیدا نہیں ہوتی جو اختلافات کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ شادی کے لیے زوج اور زوجہ کا ہمکف ہونا نہایت مہم ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم تو ہے لیکن تربیت کی کمی ہے۔ عورتوں کے خلا لینے کی ایک بڑی وجہ میچورٹی کا نہ ہونا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، اور ارشاد نبوی ہے کہ جو عورت بلا وجہ شوہر سے خلا لے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ اور طلاق کی اتنی شدید وعید اور ممانعت کے باوجود طلاق کی شرح اور طلاق کے مطالبات میں واضح اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، میاں بیوی کے معاملات میں بے جا مداخلت، سازشیں، شکوے شکایتیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، تہمت، الزام تراشیاں ان کی طلاق کا سبب بن جاتا ہے۔ عدم برداشت، غصہ اور تکرار، معمولی باتوں پر آپے سے باہر ہو جانا یا ایک دوسرے پر غصہ کرنا، عدم اعتماد کی کمی، بھروسے کی کمی، چیخنا چلانا، گالم گلوچ یا تشدد کرنا، ذہنی اذیت پہنچانا، طنز کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث و مباحثہ کرنا، بدتمیزی اور تلخ کلامی میاں بیوی کے رشتوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ آخرکار نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ حالیہ تحقیق کے مطابق 71% لوگوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت شریک حیات کے ساتھ گزارنے کے بجائے موبائل فون کے ساتھ گزارتے ہیں۔ جارحیت پسند فلمیں ان کے ذہنوں، صحت اور رویوں پر منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں۔
فحاشی والے ڈرامے فلمیں دیکھ کر حقیقی زندگی میں بھی اس سب کی امیدیں جو ہے وہ وابستہ کرنا اور پھر ان توقعات اور امیدوں کا خون ہو جانا میاں بیوی کو ایک دوسرے سے متنفر کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ رہی صحیح کسر آج کل کے رومانوی ناول، افسانے، کہانیاں، فلمیں اور ڈرامے جو دکھائے جا رہے ہیں، لڑکا لڑکی اپنے تصورات میں انہی کرداروں کو تخیل کرتے ہیں اور انہی کے خوابوں میں مدہوش رہتے ہیں اور اپنے خیالوں کو پروان چڑھاتے ہیں اور حقیقت کی دنیا سے ناآشنا رہتے ہیں۔ بالآخر جب خیالات کی حسین وادیوں سے زندگی کی سچائی کی طرف آتے ہیں تو ان کے خوابوں کا محل پاش پاش ہو جاتا ہے، جو کہ بدقسمتی سے 2 خاندانوں کی تباہی کے علاوہ معاشرے میں اور بھی بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ اور تینوس ملک ہے ایک، وہاں پہ واقعہ ایک سنایا جاتا ہے کہ 1 گھنٹے میں ایک شادی ختم ہو گئی۔ کس طرح سے کہ شادی کی تقریب کے فوراً بعد بیوی نے شوہر سے نئی گاڑی کا مطالبہ کر دیا۔ شوہر نے اس کا جواب دیا کہ وہ سوچے گا اس بارے میں، تو بیوی نے بولا تم مجھے گاڑی نہیں دلا سکتے تو مجھے طلاق دے دو۔ تو یوں شادی کا خوبصورت رشتہ جسے بنے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا، بے وقوفی کی نظر ہو گیا۔ اسی طرح بنیادی طور طریقوں سے آگاہی کا نہ ہونا، دینی احکامات سے دوری، والدین کا جھجک اور شرم و حیا کو محلوظ خاطر رکھتے ہوئے اولاد کو ازدواجی زندگی کے حقائق سے آگاہ نہ کرنا، ان کی تعلیم و تربیت اس انداز میں نہ کرنا کہ وہ اپنی شادی کو کیسے خوشگوار بنا سکتے ہیں، یہ تمام وجوہات طلاق کے اسباب بنتی ہیں۔ عزیزان گرامی، طلاق کے کچھ متفرق عوامل ذکر کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اس میں سے میاں بیوی کو جو ہے وہ بالکل بچنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کے ماضی کو کریدنا یا غیر ازدواجی تعلقات قائم کرنا، بات چیت کی کمی اور اپنے معاملات کو بات چیت کے ذریعے سے حل نہ کرنا، یہاں تک کہ اپنے رشتوں کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو عزت و احترام نہ دینا، ایک دوسرے کے ساتھ معیاری وقت نہ گزارنا، بنیادی ضروریات کا خیال نہ رکھنا تعلقات کو آہستہ آہستہ توڑ پھوڑ کا شکار کرتا رہتا ہے اور بالآخر طلاق کا سبب بنتا ہے۔ الغرض بہت سے کئی اور عوامل قیمتی رشتوں کو ختم کرنے کی وجہ بنتے ہیں کہ جس کا اثر نہ صرف 2 افراد پر ہوتا ہے بلکہ اگر ان کے بچے ہیں، ان کی اولاد ہے تو وہ بھی دربدر ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کے پیار، توجہ اور شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں، پستی کی دھلدل میں دھس جاتے ہیں اور چین و سکون غارت ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ان عوامل کا سدباب کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ دینی اور دنیاوی تعلیمات سے روشناس کروانا، زندگی کے رنگ ڈھنگ سکھانا، اولاد کی مرضی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی زندگیوں کے فیصلے کرنا، موازنے سے گریز کرنا اور صبر و شکر کی خصوصیات کو اپناتے ہوئے اپنے شریک حیات کے ساتھ ہر لمحے کو پرمسرت انداز میں گزارنا، اس کی خوبیوں خامیوں سمیت قبول کرنا، دونوں چیزوں کو، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس رشتے کو ہر روز بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرتے رہنا کامیاب شادی کی ضمانت ہو سکتا ہے۔ مومنین کرام، فرمان رسول خدا ہے کہ جو کوئی بھی ناراض میاں بیوی کے درمیان صلح کروانے کے لیے اقدام کرے اس کو خداوند متعال 1000 ایسے شہیدوں کا اجر عطا کرے گا جو حقیقی طور پر راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں۔